اذان! حریم بیگم نے اسے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اذان! میں تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں۔ حریم بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جتنا مقام میری زندگی میں میری ماں کا ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر آپ کا ہے۔ اذان ان کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے چومتا ہوا بولا۔ کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ وہ ایک امید سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ اسے بچا لو اذان! علیزے سے نکاح کر لو، نہیں تو تمہاری پرنسس مر جائے گی۔ حریم بیگم آنکھوں میں آنسو لیے تکلیف سے بولی۔ اذان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ علیزے کو بچا لو، اپنی پرنسس اور میری بچی کو بچا لو۔ پرسوں اس کا نکاح ہے۔ ارتضیٰ شاہ زبردستی اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے کروا رہا ہے جو نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنا منہ کالا کر چکا ہے۔ ہر روز وہ کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلتا ہے۔ ایک شرابی اور زانی کے ساتھ میری معصوم بچی کا نکاح کر رہا ہے۔ اب بھی نہ کسی وجہ سے وہ علیزے کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر رہا ہے۔ اذان! اسے بچا لو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تمہاری پرنسس مر جائے گی لیکن اس گھٹیا آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اذان! میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بچی کو بچا لو۔ حریم بیگم روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی التجا کر رہی تھی۔ اذان نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا اذان زہیب ہمدانی کا آپ سے وعدہ ہے، کل شام تک وہ مسز اذان زہیب ہمدانی کے نام سے پورے حق سے اس گھر میں موجود ہوگی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور دل ہی دل میں ارتضیٰ شاہ کو اس کے انجام تک پہنچانے کا عہد بھی۔ اذان نے سختی سے کہتے ہی اپنے لب ان کے ماتھے پر رکھ دیے۔ اس کی بات سن کر حریم بیگم نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ تیار ہو جاؤ پرنسس، اب بہت جلد تم میرے پاس ہوگی اور تمہارے اس گھٹیا باپ کو اب اس کے کرموں کا حساب دینا ہوگا۔ اذان دل ہی دل میں علیزے کو مخاطب کرتا بولا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے اور وحشت سے لال انگار ہو رہی تھیں۔ اذان حریم بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اسے کسی طرح سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو وہ کمرے سے منسلک بالکونی میں چلا گیا جہاں ہر طرف رات کا اندھیرا چھایا خوفناک منظر بیان کر رہا تھا۔ میری معصوم بچی کو بچا لو! اذان کے کانوں میں حریم کے کہے کچھ دیر پہلے والے الفاظ گونج رہے تھے۔ بے بسی سے اس نے اپنے بال مٹھیوں میں سختی سے جکڑے، کسی طور پر بھی اس کا دماغ پرسکون نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات سکون نہیں لینے دے رہی تھی کہ اس کے عظیم جان چاچو کو مارا گیا ہے اور قاتل سرِ عام گھوم رہے ہیں۔ پھر کتنی ہی دیر وہ بالکونی میں کھڑا رہا، حریم بیگم کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر کار کچھ سوچتے ہوئے اس نے جیب سے فون نکال کر کسی کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے معصوم سی آواز آئی۔ اذان زہیب ہمدانی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی بھاری روبدار آواز میں بولا۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا۔ سامنے والے نے جلدی سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں سر، آپ کب آئے پاکستان؟ آج ہی آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اذان اپنی سرد آواز میں پیشانی میں مسلتا ہوا بولا۔ جی سر، حکم کیجیے۔ سامنے والا مؤدب انداز میں بولا۔ اذان کے بولنے کے بعد وہ بولا، اوکے سر، کام ہو جائے گا۔ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور اپنے بوجھل قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ 10 منٹ بعد وہ وضو کر کے واش روم سے نکلا اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو غفور و رحیم ہے، تو ہی ہم گناہ گاروں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ، مجھے اتنی ہمت دینا کہ اپنی چھوٹی مما کے گناہ گاروں کو ان کے انجام تک پہنچا سکوں اور میرے اور سب کے حق میں جو بہتر ہو وہ کرنا۔ اور میرے مالک، مجھے ہمت دینا میں ہر ڈگمگاتے قدم پر صحیح فیصلہ کر سکوں۔ دعا مانگ کر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ نماز ادا کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں، چھم سے اس کی آنکھوں کے پردے پر کسی پری کی پرچھائی آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر سر جھٹکتا ہوا دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ پچھلے 9 سال سے ہو رہا تھا۔
وہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا، چھم سے کوئی پری اس کی آنکھوں کے پردے پر لہراتی۔ کبھی کبھی وہ اس خواب سے کافی جھنجھلا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اب اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ بغیر کوئی تاثر لیے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب بھی وہ لیٹے ہوئے مسلسل حریم بیگم کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ ارتضیٰ شاہ کی صبح والی بات پر علیزہ کافی دکھی ہوئی تھی۔ پورا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا۔ اب بھی شام کے کھانے کے لیے اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ علیزہ اوندھے منہ پر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب تینوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، جانتی تھی کہ دروازے پر کون ہے، اس لیے وہ ویسے ہی بیڈ پر لیٹی رہی۔ گڑیا میری جان، کیا ہوا؟ ذوحان پیار سے اس کے سنہری بالوں کو سہلاتا ہوا بولا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے بھوک ہے، اب جاؤ پلیز، علیزہ بڑھائی ہوئی آواز میں ویسے ہی لیٹے ہوئے بولی۔ اسے روتا دیکھ کر تینوں ہی طرف گئے۔ میری بات سنو، ذوحان اس کا ہاتھ پکڑتے اسے بٹھاتے ہوئے بولا۔ بھائی پلیز اب بابا کو منع کر دینا، میں نہیں جانا چاہتی اس کے ساتھ، علیزہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ بابا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مجھے زہر پینے کا بھی کہیں گے تو وہ بھی میں خوشی خوشی پی لوں گی۔ اگر وہ میری شادی کسی غریب گھر میں کر دیں گے تب بھی میں اف تک نہیں کروں گی، وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ذوحان نے نم آنکھوں سے اسے خود میں بینچا۔ علیزہ میری جان، پلیز رو تو مت، تمہارے آنسو ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ دانیال اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ تم بس اتنا یاد رکھنا کہ تمہارا بھائی تمہارا کسی بھی صورت میں اس انسان کے ساتھ نہیں ہونے دے گا نکاح، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ذوحان اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے بولا۔ چلو اب یہ رونا دھونا چھوڑو، رو رو کر تم چڑیل سے بھی بہتر لگ رہی ہو۔ پیزے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ غازی ماحول میں چھائی اداسی دور کرتے ہوئے بولا تو سب ہی مسکرا دیے۔ پھر سب نے باری باری اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے بنا کر کھلائے اور اسے ہنساتے ہوئے سب نے کھانا کھلایا۔ آج موسم کافی گرد آلود تھا۔ آسمان میں کہیں ہلکے کہیں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی تیز ہوا چل رہی تھی۔ ارتضیٰ شاہ اور ذوحان آفس گئے ہوئے تھے۔ دانیال بھی اپنی جگہ پر گیا ہوا تھا۔ غازی کو آج یونی سے چھٹی تھی، اس لیے وہ ہال میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مشال کچن میں غازی اور اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ علیزہ اپنے کمرے میں تھی۔ تبھی داخلی دروازے سے ساحل اندر آتا ہوا دکھا۔ غازی نے اسے دیکھتے ہی منہ بنایا۔ ہائے سالے صاحب، کیسے ہو؟ ساحل اس کے سامنے ہاتھ ہلاتا ہوا مسکرا کر بولا۔ تمیز سے بات کرو، میں تمہارا کوئی سالہ والا نہیں لگتا ہوں، غازی غصے سے بولا۔ ابھی ساحل کچھ بولتا کہ مشال کچن سے نکلتی ہوئی دیکھی۔ السلام علیکم بھابی، ساحل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، مشال اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ آؤ بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں، کہتے ہی وہ کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ نہیں بھابی، شکریہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ علیزہ کو بلا دیجیے۔ ساحل ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ اوکے تم بیٹھو، میں بلاتی ہوں۔ مشال کہتے ہی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ مشال جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو علیزہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ علیزہ تیار ہو جاؤ، نیچے ساحل آیا ہے تمہیں شاپنگ پر لے جانے کے لیے۔ اس کی بات سن کر علیزہ نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ بھابی پلیز، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، بابا اور آپ سب لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پلیز ہان بھائی کو بولیں نا کہ وہ بابا کو منع کر دیں۔ وہ روتی ہوئی ان کے سامنے ایک بار پھر بے بسی سے فریاد کر رہی تھی۔ میری جان پلیز رو نہیں، ہم کون سا تمہارا نکاح ابھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ابھی تو وہ صرف تمہیں شاپنگ پر لے جا رہا ہے، مشی اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن میں اس شخص کے ساتھ شاپنگ پر کیوں جاؤں؟ اس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتی۔ اس گھٹیا شخص کا وجود جب بھی اپنے آس پاس محسوس کرتی ہوں تو مجھے وحشت ہوتی ہے، اوپر سے اس کی گندگی، بے باک نظریں۔ وہ روتی ہوئی غصے اور بے بسی سے بولی۔ میری جان، اس سامنے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہی ہوگا، یہ بابا کا حکم ہے۔ بابا کا حکم تو یہ بھی ہے کہ میرا نکاح وہ کسی صورت بھی اس گھٹیا شرابی اور زانی انسان سے کروائیں گے۔ وہ غصے سے چلا کر بولی اور بے بسی سے وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
مشی طرف کر اس کی جانب بڑھی اور جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ بابی میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں بابا میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ کس بات کی وہ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بے بسی سے بول رہی تھی۔ میری جان سب ٹھیک ہو جائے گا، زوہان نے کہا ہے نا وہ تمہارا نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ رب کی ذات اور اپنے جان دینے والے بھائی پر بھروسہ رکھو میری جان۔ زوہان مر جائیں گے لیکن کبھی بھی تمہیں کسی غلط کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے، وشو اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ چلو شاباش اب اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ کب سے تمہارا نیچے ویٹ کر رہا ہے۔ اچھی خاصی جیب ڈیلی کروا کر آنا، نہ ہونے والے دلہے راجا کی، وشی کمرے سے جاتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ساحل پاس رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، غازی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اپنا فون یوز کرنے لگا۔ ابھی اسے بیٹھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مشال کے ساتھ اسے سیڑھیاں اترتی ہوئی علیزے دکھی، جس نے وائٹ پیروں تک آتی فراک پہنے ساتھ ہی وائٹ حجاب کیے آسمان کی کوئی اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ ساحل یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ایسے دیکھنے سے غازی نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ آ گئی ہے وہ، غازی اس کی طرف دیکھ کر چبا چبا کر بولا۔ علیزے ابھی بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مشال بھی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر نیچے لائی تھی۔ علیزے نے ایک نظر غازی پر ڈالی تو وہ نظریں چرا گیا۔ چلیں، ساحل اس کی طرف دیکھ کر بولا تو علیزے نہ چاہتے ہوئے بھی بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ مال پہنچے تھے۔ ساحل اسے اپنی پسند کی مہنگی ترین چیزیں دلا رہا تھا۔ وہ جو بھی اسے پوچھتا تو وہ بے دلی سے سر ہلا دیتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ اسے اس ماحول سے، اس کے وجود سے وحشت ہو رہی تھی، اوپر سے اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل مال میں خوار ہو رہے تھے، تبھی اسے ہر تھوڑی دیر بعد مسلسل کسی کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر آس پاس نظریں گھمائی تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اسے اب اس ماحول سے اور زیادہ خوف آنے لگا، ڈر کے مارے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ علیزے چلو، اس شام میں چلتے ہیں، ساحل اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ کسی نے بہت ضبط سے اپنی وحشی لال آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا اور غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ علیزے بہت ہی غیر محسوس انداز سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، پلیز بس کر دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، او تم مجھے پہلے بتا دیتی نا، خیر چھوڑو کوئی بات نہیں، ہم ابھی گھر چلتے ہیں۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ واش روم ہو آئیں، تب تک میں بل کلیئر کرواتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تو وہ سر میں ہاں ہلاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واش روم میں آ کر اس نے نقاب اتار کر فیس واش کیا۔ ابھی وہ نقاب دوبارہ کر کے پلٹنے ہی لگی تھی جب شیشے میں اسے کسی کا عکس دکھائی دیا۔ علیزے نے جلدی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو سامنے کوئی لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے، چہرے پر بھی بلیک ماسک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صرف آنکھیں واضح نظر آ رہی تھیں جو اس وقت کسی آگ کے شعلے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون اور لیڈیز واش روم میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ علیزے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتی ڈرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر قدم قدم چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ علیزے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پلیز میرے نزدیک نہ آئیے، علیزے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے اٹکتے ہوئے بولی۔ سامنے والے نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتارا۔ علیزے نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو اس کے اس قدر حسین اور وجیہہ حسن میں ہی کھو گیا۔ بلاشبہ وہ حسن کی دیوی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اوپر سے رونے کی وجہ سے اس کی لال آنکھیں۔ پلیز پیچھے ہٹیے، کون ہو آپ؟ علیزے ڈر سے مسلسل کانپتے ہوئے بول رہی تھی۔ علیزے کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر نامدار مائی پرنسس، وہ اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا سرگوشی کی آواز میں بولا۔ علیزے نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کے چہرے پر رومال رکھ گیا۔ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ اس کے مضبوط کسرتی بازوؤں میں جھول گئی۔ اب تمہارا وقت ختم ہوا مسٹر ارتضی شاہ، بہت جلد تمہیں ایک دردناک موت دوں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی اور تم موت کی بھیک مانگو گے، جو تمہیں جلد نصیب نہیں ہوگی اور نہ میں ہونے دوں گا ایسا۔
اذان تصور میں دوسرے انسان کو مخاطب کرتا ہوا بولا اور ایک نظر اپنی باہوں میں موجود اس حسین پری پر ڈالے اسے باہوں میں بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ساحل بل کلیئر کر کے واپس آیا اور علیزے کا انتظار کرنے لگا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ انتظار کر کے بھی وہ جب واپس نہیں آئی تو وہ پریشانی سے واش روم کی جانب بڑھا۔ لیڈیز واش روم کے باہر پہنچ کر وہ کشمکش کا شکار تھا کہ اندر جائے یا نہیں، کہ تبھی اسے ایک لڑکی واش روم سے نکلتی ہوئی دکھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ میم ایکچولی میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، وہ کچھ دیر پہلے واش روم گئی تھی۔ اس نے وائٹ فراک کے ساتھ وائٹ حجاب کیا ہوا ہے، کیا وہ اندر ہے؟ ساحل تفصیل سے اس لڑکی کو بتاتے ہوئے بولا۔ نہیں، اندر تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ جی اندر کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ساحل نے پریشانی کے علیزے کو پورے مال میں ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ ساحل نے پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ کچھ ہی دیر میں کال ریسیو کر لی گئی۔ ڈیڈ، ساحل نے پریشانی سے انہیں پکارا۔ کیا ہوا ساحل، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تم تو علیزے کے ساتھ شاپنگ پر گئے ہوئے تھے نا؟ ڈیڈ علیزے کھو گئی ہے، ساحل بے بسی سے بولا۔ وٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ تو ٹھکانے پر ہے۔ پھر ساحل نے مال آنے سے لے کر علیزے کے واش روم جانے تک سب کچھ بتا دیا۔ ڈیڈ میں نے اسے پورے مال میں ڈھونڈ لیا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں کیا کروں ڈیڈ؟ ریلیکس ساحل، ایسا کرو تم ابھی فی الحال واپس آؤ۔ جی ڈیڈ، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ساحل نے ایک بے بس نظر مال میں دوڑائی اور کچھ سوچتا ہوا علیزے کے گھر کی راہ لی۔ سر پر ہاتھ رکھے اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور ہاتھ کے سہارے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سر مسلسل چکرا رہا تھا۔ بے مشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ پھر کچھ ہوش بیدار ہونے پر اس نے مال والا سارا واقعہ یاد کیا۔ علیزے جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور ایک نظر جو خوبصورت سے خالی کمرے میں دوڑائی۔ یہ مم میں کہاں ہوں؟ یہ میرا کمرہ تو نہیں ہے۔ علیزے دل میں خود سے ہم کلام ہوئی، یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی؟ کچھ سمجھ نہ آنے پر علیزے وہیں زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی کہ تبھی دروازہ دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا۔ علیزہ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر خوف سے خود میں سمٹی۔ علیزے، کسی نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنے نام کی پکار سن کر علیزے نے ڈرتے ڈرتے گھٹنوں سے سر اٹھا کر آنے والی ہستی کو دیکھا، جہاں سامنے سے ہی کوئی نورانی چہرے والی عورت محبت سے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور میں کہاں پر ہوں؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ علیزے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ شاید کہیں دیکھا ہو، لیکن پلیز آنٹی، آپ جو بھی ہیں مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ میرے بھائی بے صبری سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ علیزے ہچکیوں کے درمیان بے مشکل روتے ہوئے بولی۔ حریم بیگم نے تکلیف سے اپنی عزیز بانجی کو دیکھا۔ علیزے میری جان، میں تمہاری خالہ ہوں میری بچی۔ حریم بیگم نے محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ ان کی بات سن کر اسے زور کا جھٹکا لگا۔ خالہ؟ علیزے کے لب پھڑپھڑائے۔ حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں میری جان، میں تمہاری خالہ ہوں، حریم خالہ۔ وہ اسے دیکھتی نم آنکھوں سے مسکرا کر بولی۔ لیکن سب تو بول رہے تھے کہ آپ مر چکی ہیں۔ علیزے ان کی طرف دیکھ کر بے یقینی سے بولی۔ حریم بیگم نے علیزے کی بات پر تکلیف سے آنکھیں مینچی۔ میری جان، میں مری نہیں ہوں، لیکن اس گھر کے لوگوں کے لیے میں بہت پہلے مر چکی ہوں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی بولی۔ اچھا، یہ سب باتیں چھوڑو اور یہاں اوپر آ کر بیٹھو۔ حریم بیگم نے اسے فرش سے اٹھا کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ اب مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ ماما بھی مجھے پیدا کر کے اس دنیا سے چلی گئی اور آپ بھی۔ آپ کو پتہ ہے بابا مجھ سے تھوڑا سا بھی پیار نہیں کرتے۔ وہ میرا نکاح ایک گندے انسان سے کروا رہے ہیں۔ علیزے ان کے گلے لگے روتے ہوئے بولی، مسلسل ان سے شکوے کر رہی تھی۔ میری جان، مجھے سب پتہ ہے۔ حریم بیگم پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ذوحان نے بتایا۔ ہان بھائی؟ علیزے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہان بھائی آپ کو کہاں ملے؟ وہ آپ سے کیا بات کرتے ہیں؟ لیکن انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میری جان، وہ مجھے مارکیٹ میں ملا تھا، تب اس سے ملاقات ہوئی تھی میری،
اور اب یہ سب باتیں چھوڑو اور میری بات دھیان سے سنو۔ میری جان، میں تمہیں زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، اور اگر تمہارے بابا کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں میرے پاس ہو اور وہ تمہیں لینے آتے چلیں گے، تو میں تمہیں کسی بھی حق سے ان کے ساتھ جانے سے نہیں روک سکتی، اور تمہارے بابا تمہیں یہاں سے لے جا کر تمہارا نکاح اس گھٹیا شخص سے کروا دیں گے جس میں ذوحان بھی اب بے بس ہے۔ میں یا کوئی بھی انہیں نہیں روک سکتا، حریم بیگم اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ لیکن میں اس گھٹیا شخص سے نکاح نہیں کر سکتی، کچھ پل بھی اس کا وجود اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی، ساری زندگی کیسے رہوں گی؟ پلیز خالہ، مجھے واپس نہیں جانا۔ وہ روتے ہوئے ان کے سامنے التجا کرنے لگی۔ میری جان، اس لیے میں نے اور ذوحان نے ایک فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے۔ کیسا فیصلہ؟ علیزے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اور ذوحان نے تمہارا نکاح اس شخص کی بجائے میرے بیٹے سے کرنے کا سوچا ہے۔ حریم بیگم اس کے چہرے پر نظریں جمائے ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ علیزے کو ان کی بات سن کر 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ آپ کا بیٹا ہے جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا؟ علیزے کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ وہی ہے میرا بڑا بیٹا، لیکن میں کیسے ان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں؟ علیزے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میری جان، اذان بہت اچھا لڑکا ہے، بس تھوڑا غصے کا تیز ہے، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ذوحان نے بھی تمہارے لیے ہی اسے چنا ہے، اور اگر تم واپس گئی تو تمہارا باپ تمہارا نکاح اسی سے کروا دے گا جس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میری جان، ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور فیصلہ کرو۔ حریم بیگم پیار سے کہتی اس کا ماتھا چومتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے مجھے کیسے امتحان میں ڈال دیا ہے؟ ایک طرف وہ گھٹیا شخص جس سے شادی کرنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، اور دوسری طرف وہ شخص جسے میں جانتی تک نہیں، کبھی اسے دیکھا نہیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اس نے اب ایک فیصلہ کرنا تھا۔ ساحل مال سے سیدھا شاہ ہاؤس آیا تھا، سب اس وقت ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب داخلی دروازے سے وہ اندر داخل ہوا۔ اتنی دیر لگتی ہے شاپنگ کرنے میں؟ تم گڑیا کو صبح سے لے کر گئے تھے، اب شام ہونے والی آئی ہے۔ غازی اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھا۔ علیزے کہاں ہیں؟ ساحل کے ساتھ علیزے کو نہ پا کر دانیال نے پوچھا۔ وہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ ساحل نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ علیزے کہاں ہیں؟ اس بار ذوحان نے بھی سختی سے پوچھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملی۔ ساحل نے بمشکل اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ اس کی بات پر ہال میں موجود سب لوگوں کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب کہاں گئی؟ اس بار ارتضی شاہ بولے۔ انکل، وہ ہم مال میں شاپنگ کر رہے تھے، وہ میرے ساتھ ہی تھی۔ پھر ساحل نے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر سب سکتے کی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ علیزے، ذوحان کے ہونٹ پھرپھرائے۔ کمینے انسان، تو اپنی ذمہ داری پر ہماری گڑیا کو لے کر گیا تھا، اور اب یہ سب بکواس کر رہا ہے۔ دانیال غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر چلایا۔ کچھ نہیں کیا ہے، ساحل اپنا آپ اسے چھڑواتے ہوئے بولا۔ اگر میری بہن کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ دانیال ایک بار پھر داڑا۔ دانیال، چھوڑو ساحل کو۔ ارتضی شاہ سختی سے بولے۔ بابا، آپ کو آج بھی ہم ہی غلط لگ رہے ہیں۔ دانیال دکھ سے بولا۔ ساحل کی اس میں کیا غلطی؟ خود ہی کمینی کسی یار کے ساتھ۔ بابا، ابھی ان کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب ذوحان داڑا۔ اس کی اس قدر ڈانٹ سن کر ارتضی شاہ بھی کانپ گئے۔ خبردار، اگر آپ نے میری بہن کے بارے میں کچھ اور کہا، میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ ذوحان لال انگار آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا، اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر ذوحان نے فون نکال کر جلدی سے کوئی نمبر ڈائل کیا۔ اس کا دل مسلسل گھبرا رہا تھا۔ وہ بے صبری سے دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ فون ریسیو ہوتے ہی اس نے جلدی سے سلام کیا۔ سامنے سے کچھ کہا گیا جسے سن کر اس کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنا وجود سکون میں اترتا محسوس ہوا۔ ابھی اسی کے پاس سے آئی ہوں، دیکھو کیا فیصلہ کرتی ہے، مجھے پتا ہے وہ ہاں ہی کرے گی۔ ذوحان سکون سے بولا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہو۔ انہوں نے لمبی سانس لی۔ ذوحان، علیزے بہت معصوم ہے، وہ کیسے اذان کا غصہ برداشت کر پائے گی؟ کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے اس کے ساتھ؟ حریم بیگم پریشانی سے بولی۔ خالہ جان، آپ پریشان مت ہوں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
اور لیزے کے لیے جان سے اچھا ہمسفر کوئی ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پھر کچھ ایک دو باتوں کے بعد ذوحان نے فون بند کر دیا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ اب وہ بے فکر تھا، اس کی بہن مضبوط ہاتھوں میں تھی۔ ذوحان کے وہاں سے جانے کے بعد ارزا شاہ بھی غصے سے تلملاتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد دانیال، میشی اور غازی تینوں کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بھائی گڑیا کا کچھ پتہ چلا؟ دانیال اندر داخل ہوتا ہوا پریشانی سے بولا۔ اس وقت سب پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ فکر مت کرو، وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ذوحان اس کی طرف دیکھ کر سکون سے بولا۔ آپ کو پتہ ہے لیزے کہاں ہے؟ اس بار میشی نے سوال کیا۔ وہ ایک مضبوط انسان کے ہاتھوں میں ہے، جہاں کوئی بھی اس کا بال بھی بیکر نہیں کر سکتا۔ تو کیا علیزے حریم خالہ کے پاس ہے؟ اس بار غازی حیرت کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا۔ اور یہ بات بابا کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے گڑیا کہاں ہے۔ ذوحان اس بار سختی سے بولا تو سب نے تابعداری سے سر ہاں میں ہلایا۔ دانیال اور غازی کمرے سے جانے لگے جب ذوحان کی آواز آئی۔ جی بھائی۔ وہ دونوں اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ علیزے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دو پولیس اسٹیشن میں۔ پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہمیں علیزے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ذوحان آنکھیں موندے آرام سے بولا۔ جی بھائی۔ دانیال کے ساتھ وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔